ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بات بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا، زینب میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو۔ میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر، دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا، آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے۔ واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا، زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں، زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ۔ دامن کی ہوا دی، بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا، میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں، بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا۔ نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا۔ نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا۔ سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا، نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں۔ استاذ زمن کہتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو۔ زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی، حسین آتے ہیں لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں، لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہے۔ مولا حسین نے کہا، اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا، حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو۔
یا تو بیعت کرو یا تو لڑو. مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے, بار بار حجت تمام کی ہے, اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے, اب آل رسول کی زبان بولتی ہے. وہ شہزادہ رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو, لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ. مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی. اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے. حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد, میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی, تم تباہ ہو جاؤ گے, تمہیں برباد کر دیا جائے گا, تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا, تمہارا چین چھین لیا جائے گا, تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا. او دنیا کے کتوں, تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے, فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے, علی کا چمن ویران کیا ہے, نبی کا چمن ویران کیا ہے. شرم تو کرو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو, اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو. مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے. مولا حسین پیاس کے باوجود بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور ایسی صفوں کو الٹا کہ انہیں یاد آیا کہ حسین بھی کسی بہادری کی ایک اصطلاح کا نام ہے. مولا حسین نے یوں کیا, چاروں طرف سے گھیر لیے گئے, چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. بیویاں خیمے کے دروازوں پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے. فاطمی لال عنقریب گہن میں آنے والا, فاطمی چاند کو گہن لگنے والا ہے. جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرے گئے, اتنے جو ہے وہ نیزے کی انیاں جسم میں ٹوٹی, اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے, پورا جسم خون سے لہو لہان ہے. معتبر اور محتاط مورخین نے یہ کہا کہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے گھاؤں کے تھے, اور جو نیزے کی انیاں جو جسم میں ٹوٹی ہوئی تھی, چبھی ہوئی تھی, اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. پورا جسم چھلنی چھلنی تھا. شیر خدا کا شیر زمین پہ آیا, زمین پہ حسین گرے, دین کو گرنے سے بچایا. فاطمہ کا لال زمین پہ آیا, اللہ کے دین کو گرنے سے بچایا. اور جب آئے ہیں زمین پر تو اس وقت تو پیاس کی شدت سے بڑے بےتاب تھے, لیکن زمین پہ گرنے کا انداز یہ تھا کہ گھٹنے زمین پر تھے, ہاتھ سے زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا. کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں. جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے, شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے. فاطمۃ الزہرا رو رہی ہے. رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے, بوتل ہے, اس میں سب کے خون جمع ہو گئے, ابھی حسین کا خون باقی ہے. حضور کی زلفیں بکھری ہے, آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں. میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے. فاطمۃ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے. مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے. ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں, یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین تو مجھ سے پوچھتا ہے اب کہ میں راضی ہوں کہ نہیں, اب تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے, اے میرے یار حسین اب تو بھی بتا دے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں. میں نے تو تیری رضا کے لیے سب کیا, سب لٹا دیا, سب لٹا دیا. حسین سبحان ربی العالی کہتے ہیں. سنان ولد الشیطان خولی پلید اور اس کے بعد شمر لعین, یہ تینوں ٹوٹ پڑتے ہیں مولا حسین پر, اور اس کے بعد مولا حسین کا سر انور, یہ تینوں مل کر کے
तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया, और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई, और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीबियों की चीखें निकल गई है, बीबियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीबियों ने सोचा होगा या कोई मौर्रिख सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया, और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई, और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया, और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम हो, आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शकी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाह अकबर, वो और शिमर पलीद आए, और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदों, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताज़े ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मौर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन ने, इमाम सुयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए। एक पलीद सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, कान में सोने की बालियां थी, ऐसी बाली खींची कि सकीना के दोनों कान कट गए, खून की फुहारें निकली। बच्ची ने कहा, लेना था तो यूं ही लेते, मुझसे कहते मैं उतार कर दे देती, लेकिन ऐसा खींचा खून निकल रहा है। जब बच्ची ने एहतिजाज किया, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे। हाय हाय, ये हाल किया गया, असगर का झूला लूट लिया गया, खैमे को आग लगा दी, उन बीबियों को खैमे के अंदर भी नहीं रखा गया।
ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے. بیویوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو. بیویاں خیموں کے باہر نکل گئی. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیویوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے. دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے. اور ان مقدس بیویوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی. وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی. حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر. میں نے پوچھا، اے بی بی تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی. پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی. اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی. اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے. زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کاندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے. ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے. اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے. ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے. یہ زینب کا کردار ہے. غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے. یہ وہ حسینی سادات ہے. زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان. اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے؟ امام جعفر کو کس سے پاتے؟ امام موسیٰ کاظم کو کس سے پاتے؟ علی رضا کا چہرہ ہم کس طرح دیکھتے؟ حضرت تقی نقی جواد حسن عسکری کو ہم کہاں پاتے؟ امام مہدی کا وجود کہاں ہوتا؟ غوث الاعظم کی امی کہاں پیدا ہوتی؟ کیونکہ وہ بھی حسینی سادات میں سے ہیں. تو نے ایک کو بچایا، گویا کہ اتنے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے. اللہ تیری قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. اللہ اکبر. ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا. سیدہ زینب نے فرمایا، نبی کے گھر کی بیٹیوں، تارے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی راحت نہیں ہوئی، یہ عصر کا ٹائم ہے، جلدی سے نماز عصر پڑھو. اگر تم نے نماز چھوڑ دی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے. دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے. ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو، کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو، فلموں میں بیٹھ کر نماز
چھوڑتے ہو. حسینیوں منافق مت بنو, پکے حسینی بنو. فکر حسینی کو اختیار کرو, فکر زینب کو اختیار کرو. کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, اب بھی نماز پڑھو, کیونکہ نانا کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا جس نے اثر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں. اے نبی کی بیٹیوں, اب تمہیں بہت رونا ہے, بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے, اس لیے نماز پڑھ لو, بعد میں رونا. اللہ اکبر. بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے, تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے, یہاں تو پورا خون ہی خون ہے, ہم کہاں تیمم کریں. اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, اپنے شوہر, اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو. اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا, کربلا میں بھی ترک نہیں کیا. مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے. حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے, سجدہ کرتے سب نے دیکھا, سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں, جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا, کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا, کوئی درود پڑھتے اٹھے گا, حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا. یہ مولا حسین کا سجدہ ہے. اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں آوارگی چھوڑ دو, حرام کاروبار چھوڑ دو, اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو, نماز کے پابند بنو, عبادت کے پابند بنو اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں, زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں, تیرے غلام ہیں. ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری, آج کے بعد نہیں گزاریں گے. آپ کے نانا کو نماز پسند تھی, ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے. داڑھی پسند تھی, داڑیاں منڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے, ہم حسینی بنیں گے. داڑھی رکھیں گے, کیرم نہیں کھیلیں گے, تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے. اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے, کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں خدا ایک